learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سورہ نحل آیت 46. او یاخذہم، یا وہ پکڑ لے انہیں، فی تقلبہم، ان کے چلنے پھرنے میں، فما ہم بمعجزین، تو وہ عاجز کرنے والے نہیں. یعنی کہ وہ لوگ اپنے شہروں میں کاموں میں مصروف ہوں یا اپنے سفر پر ہوں تو رات یا دن کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لے. فما ہم بمعجزین، چنانچہ وہ کسی طرح عاجز کرنے والے نہیں. یعنی لوگ کسی حال میں بھی اپنے رب کو ہرا نہیں سکتے. انسان کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ تمہارا پکڑے جانا کسی حال میں بھی ناممکن نہیں. او یاخذہم، یا وہ پکڑ لے انہیں، الا تخوف، خوف زدہ ہونے پر. یعنی اللہ تعالیٰ انہیں اس حال میں پکڑ لے کہ وہ کسی کی پکڑ کے واقعات سن کر ڈر رہے ہوں. ایسی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے کیونکہ ڈر کے ساتھ جس چیز کے آنے کی توقع ہو وہ بڑی سخت ہوتی ہے. ابن کثیر. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکار کرنے والوں، جھٹلانے والوں اور گناہ کرنے والوں کے لیے ڈراوا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب انہیں غفلت میں نہ آ پکڑے اور انہیں شعور تک نہ ہو. یہ عذاب ان پر یا تو اوپر سے نازل ہو یا نیچے سے یا کسی اور صورت میں ظاہر ہو، یا یہ عذاب ان پر اس وقت نازل ہو جب وہ زمین پر چل پھر رہے ہوں اور اپنے کاروبار میں مصروف ہوں اور عذاب کا نازل ہونا ان کے خواب و خیال میں بھی نہ ہو. تو بس وہ کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ کو بے بس نہیں کر سکتے، بلکہ وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں. مگر اللہ تعالیٰ نہایت مہربان اور بہت رحیم ہے. وہ گناہ گاروں کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ وہ ان کو ڈھیل دیتا ہے اور ان کو معاف کر دیتا ہے. فَإِنَّ رَبَّكُمْ، پس یقیناً تمہارا رب، لَرَؤُوفٌ الرحیم، بہت نرمی کرنے والا، نہایت رحم والا ہے. تمہارا رب بڑا رحم والا ہے، وہ عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھول رکھے ہیں. وہ انہیں گناہوں کو ختم کرنے کی دعوت دیتا ہے جو ان کے لیے نقصان دہ ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اس کے بدلے میں بہترین اکرام و تکریم اور ان کے گناہوں کو بخش دینے کا وعدہ کرتا ہے. انسان کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں پر فوراً نہیں پکڑتا بلکہ مہلت دیتا ہے اور انسانوں کو توبہ اور استغفار کی توفیق بھی دیتا ہے. اولم یرو، اور کیا وہ دیکھتے نہیں، الی ما خلق اللہ من شیء، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یتفیأ، جھکتے ہیں، ظلالہ، ان کے سائے، عن الیمین، دائیں سے، والشمائل، اور بائیں سے، سجدا للہ، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہوئے، وہم داخرون، اس حال میں کہ وہ سب عاجزی کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، درخت، پہاڑ، انسان، حیوان اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں. ان کے سائے صبح و شام دائیں بائیں ڈھلتے ہیں. قتادہ رحمۃ اللہ نے فرمایا ہر شے کا سایہ اس کا سجدہ ہے. انسانی دنیا میں اس کے استعمال کی چیزیں، ارد گرد کی چیزیں مادی ہیں جو کھڑی ہوتی ہیں، ان کا سایہ سجدے کی طرح ہے. ہر چیز کا سایہ انسان کو سبق دیتا ہے کہ دنیا میں انسان کو اپنے اللہ کے آگے جھک کر رہنا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے جلال کے سامنے ہر چیز سجدہ ریز ہے. اس حال میں کہ وہ سب عاجزی کرنے والے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس کی پیشانی اللہ تعالیٰ کی گرفت میں اور اس کی تدبیر اس کے پاس نہ ہو. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، مِن دَابَّةٍ، جانداروں میں سے، وَالْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے. اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں یعنی فرشتے اور جو زمین میں ہیں یعنی حیوان اور انسان، سب اللہ ہی کے لیے سجدے کرتے ہیں. فرمایا سورہ الحج آیت 18 میں، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے لوگ بھی، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. فرشتوں کا خاص طور پر الگ ذکر ان کی عبادت کی کثرت کی وجہ سے اور ان کی عزت کی بنا پر کیا ہے. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے. یعنی فرشتے کثرت عبادت، اخلاقی برتری اور قوت کے باوجود تکبر نہیں کرتے. وہ خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جھکے رہتے ہیں. یخافون ربہم، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، من فوقہم، جو ان کے اوپر ہے، ویفعلون ما یؤمرون، اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں. یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کی فرما برداری میں لگے رہتے ہیں. وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی انہیں حکم دیتا ہے وہ خوشی اور پسندیدگی سے اس کی تعمیل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے مخلوق کے سجدے کی دو اقسام ہیں. سجدہ اضطراری، یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال پر دلیل ہے. اس سجدے میں مومن اور کافر، نیک اور بد، انسان اور حیوان سب شامل ہیں. اور دوسرا سجدہ اختیاری جو اس کے اولیاء، اس کے مومن بندے، فرشتے اور دیگر مخلوقات کرتی ہیں.
تفسیر سعدی۔ ربیہ نے وہ حال بیان کیا جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں انہوں نے دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کے دن ممبر پر سورہ نحل پڑھی۔ جب سجدے کی آیت وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ آخر تک پہنچے تو ممبر پر سے اترے اور سجدہ کیا، تو لوگوں نے بھی ان کے ساتھ سجدہ کیا۔ دوسرے جمعے کو پھر یہی صورت پڑھی۔ جب سجدے کی آیت پر پہنچے تو کہنے لگے، لوگوں ہم سجدے کی آیت پڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر جو کوئی سجدہ کرے اس نے اچھا کیا اور جو کوئی نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اور حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ نہیں کیا، اور نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ تلاوت فرض نہیں کیا، ہماری خوشی پر رکھا۔ صحیح بخاری 1077۔ وقال اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تتخذوا الہین اثنین، دو معبود نہ بناؤ، انما ہوا الہ واحد، یقیناً وہ ایک ہی معبود ہے، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، سو مجھ ہی سے ڈرو، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں ایران میں مجوسی مذہب رائج تھا۔ یہ لوگ سورج پرست اور آتش پرست تھے، اپنے آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کا پیروکار بتاتے اور باقی سب نبیوں کے دشمن تھے۔ ان کے عقیدے کے مطابق خدا ایک نہیں بلکہ دو ہیں، ایک خیر اور نور کا خدا جسے وہ یزدان کہتے تھے، اور دوسرا بدی اور تاریکی کا خدا جسے وہ اہرمن کہتے تھے۔ اور یہ لوگ اپنی الہامی کتاب کا نام زند اور اوسطا بتاتے تھے، اور اہل عرب ان سے متعارف تھے۔ انہی لوگوں کے عقیدے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو الہ بنانا چھوڑ دو، یقیناً وہ ایک ہی معبود ہے۔ اگر دو خدا ہوتے تو کائنات کا نظام قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ اگر ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو ان دونوں میں ضرور فساد برپا ہو جاتا، سو عرش کا رب اللہ تعالیٰ پاک ہے ان سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ سورہ الانبیاء 22۔ تو اللہ ہی سے ڈرو، اس کے حکم کی تعمیل کرو اور اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے رکو، اور اس کے ساتھ مخلوق میں سے کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی مملوک ہے۔ فرمایا سورہ المائدہ آیت 44 میں، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا وَمَن لَّمْ يَحْکُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ۔ چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ کافر ہیں۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا ہے جو بھی آسمانوں اور جو زمین میں ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کے لیے دائمی دین ہے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا پھر غیر اللہ سے تم ڈرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، پھر اس کے سوا کون ہے جو عبادت کا حق رکھتا ہو؟ اس یقین پر انسان کی ساری زندگی کا دار و مدار ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان اور ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور اسی کے نتیجے میں انسان کے اندر تقویٰ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، عبادت ہمیشہ اسی کے لیے ہے، یعنی اطاعت عبادت ہمیشہ کے لیے مخلوقات پر اللہ تعالیٰ کے لیے فرض ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو خالص کر کے اسی کے رنگ میں رنگ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران 83 میں، أَفَغَيْرَ دِینِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَیْهِ یُرْجَعُونَ۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کوئی اور کو تلاش کرتے ہیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز خوشی یا ناخوشی سے اس کی فرما برداری کرتی ہے اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا پھر غیر اللہ سے تم ڈرتے ہو؟ زمین والوں میں سے یا آسمان والوں میں سے وہ تمہارے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نوازشات اور احسانات میں یکتا ہے۔ فرمایا سورہ آل عمران 26 میں، آپ کہہ دو کہ اے اللہ بادشاہت کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، اور تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ، اور تمہارے پاس کوئی نعمت بھی ہے، فَمِنَ اللَّهِ، تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، یعنی تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے ظاہری یا باطنی وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو نعمتیں عطا کرنے میں اس کا شریک ہو۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف چھوتی ہے، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تو تم اسی کی طرف گڑ گڑاتے ہو، یعنی جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے، تم مالی تنگی کا شکار ہوتے ہو یا جسمانی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہو یا تم لوگوں کی دی ہوئی اذیتوں میں جلتے ہو،
تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے گڑ گڑا کر آہ وزاریاں کرتے ہو، اسی سے سجدوں میں سر رکھ کر دعائیں کرتے ہو، تم ضرورتوں میں اسی کی طرف رجوع کرتے ہو، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مصیبت کو دور نہیں کر سکتا۔ ثم اذا کشفا، پھر جب وہ ہٹا دیتا ہے، الضر عنکم، تم سے تکلیف کو، اذا فریق منکم، تب تم میں سے ایک گروہ یکایک بربہم یشرکون، اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ یعنی جب تمہارا رب تمہاری مصیبت کو دور کر کے عافیت میں لے آتا ہے، تم صحت مند ہو جاتے ہو، یا تمہاری مالی تنگی دور ہو جاتی ہے، یا تم سے دوسری مصیبتیں دور کر دی جاتی ہیں، تو اس عافیت میں تم اپنے رب کو بھول جاتے ہو اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ لیکفروا، تاکہ وہ ناشکری کریں، بما آتیناہم، اس کی جو دیا ہم نے انہیں، یعنی جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ شرک کا انجام یہی ہوتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ لوگ شرک اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ٹھکراتے رہیں اور اس کے احسانات کو فراموش کر دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی ان سے مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ فتمتعوا، سو تم فائدے اٹھاؤ، فسوف تعلمون، پھر جلد ہی تم جان لوگے۔ اللہ تعالیٰ نے ناشکری، کفر اور شرک کرنے والوں کو ڈرایا ہے کہ اچھا چند روز کے فائدے اٹھا لو اور اپنی مرضی کر لو، تمہیں عنقریب اپنی ناشکریوں اور اپنی مرضی کے کام کرنے کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ فرمایا سورہ زمر آیت 8 میں، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اس حال میں کہ اس کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے، پھر جب وہ اسے اپنی جناب سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس کی طرف وہ پہلے پکار رہا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک بناتا ہے تاکہ اس کے راستے سے گمراہ کر دیں۔ آپ کہہ دیں کہ اپنی ناشکری سے تھوڑا فائدہ اٹھا لو، یقیناً تم دوزخ والوں میں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔